بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. اپنی طاقت کے مطابق تیاری کیجیے، اپنی قوت اور طاقت کا اظہار کیجیے، اپنی طاقت کو مجتمع کر کے منظم ہو کر اس کا اظہار کیجیے۔ صدر گرامی قدر معزز علماء، مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع قصور کی قیادت و سیادت، مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل قصور کی قیادت و سیادت، اہل حدیث یوتھ فورس کے شہباز و شاہینوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ہمارا یہ دورہ جو اللہ کے فضل سے تبلیغی بھی ہے، تنظیمی بھی ہے، دونوں سے بڑھ کر تحریکی۔ ذہن میں رکھیے، ہم اللہ کا شکر اہل سنت ہیں، اور اہل سنت میں ممتاز طبقہ اہل الحدیث ہے۔ اہل الحدیث کوئی الگ سکول آف میتھڈ، کوئی الگ فرقہ نہیں ہے۔ اہل الحدیث در حقیقت اسی اصل دین اور اسلام کا نام ہے، کیونکہ اہل حدیث وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو نکے نکے جان چلو بڑے بھی پیشہ بھی پیشہ لگ پائے آخری ٹھیک کری۔ شاہ صاحب آلہ ہو ساتھ نیڑے ہوں گے اس کو بات کرا لائی اور پاسے دکھائی اور پاسے نام مناسب کری۔ حضرات، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، اور اس خوش نصیب کو اہل حدیث کہیں گے جو ایک ہاتھ میں رب کی حدیث تھام لے۔ رب کی حدیث کیا ہے؟ ان احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب، اور قرآن مجید اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ہے جس میں بہترین حدیث قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اور دوسری حدیث سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مطہرہ، آپ کے ارشادات، آپ کا عمل، آپ کی پسندیدگی،
وہ تمام تر احادیث انہیں بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ حدیث میں شک نہیں ہوتا، لا ریب فیہ۔ جس طرح قرآن مجید وحی الہی ہے، لا ریب بے عیب ہے، اسی طرح حدیث مصطفیٰ وحی الہی ہے، لا ریب اور بے عیب۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کچھ آگے بڑھیں گے۔ جو خوش نصیب ایمانی قوت کے ساتھ، ایمانی شہادت کے ساتھ ایک ہاتھ میں رب کی حدیث، دوسرے ہاتھ میں نبی کی حدیث تھام لے، اس خوش نصیب کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ حضرات، اسی لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب نے پہلے کبیر کانفرنس کی، اب ضلع کی سطح پہ آغاز کیا۔ کانفرنس کا ٹائٹل اہل الحدیث ہے، جو ہماری شناخت ہے، جو ہماری پہچان ہے، جو ہماری غیرت ہے، اور یہ درس ہم دینا چاہتے ہیں۔ ہمارا ایک بچہ، بھائی، دوست، بزرگ اہل الحدیث ہونے پہ نازا ہو، خوش ہو، فخر کرے، اسے شرمندگی نہ ہو، سینہ تاپ کے اپنے آپ کو اہل حدیث دے۔ ہمارے مخدومی مرشد پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ اہلم و سہلم ہمارا رستہ چلو بچے السلام ہم رکھنے ہونے میں بچ گئے۔ حضرات جی وقار، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے اسٹیج کی زینت بنے مناظر اسلام، خطیب اسلام حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی، سرپرست اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب، انشاءاللہ یہ میرے مدد نماز پڑھنا تھی۔ انشاءاللہ وہ آپ سے مفصل خطاب فرمائیں گے۔ وقت بھی یہ تھوڑا سا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کل سے ہم نے یہ شیڈول شروع کیا ہوا ہے، جو اللہ کے فضل، کرم اور احسان کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ آج آخری منزل پہ پہنچ گیا۔ یہ ہمارا اختتامی پروگرام ہے، یہاں سے ہم الوداع ہوں گے انشاءاللہ بإذن اللہ۔ خوشی ہے تحصیل قصور کی قیادت و سیادت نے محنت کر کے 60 نوٹس کو آپ لوگوں کو دعوت دی، اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے اظہار محبت کیا اور 60 نوٹس میں تشریف لائے۔ اللہ میری حاضری آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ حضرات جی بتا، اہل الحدیث کانفرنس کے ساتھ آپ نے اشتہار میں پڑھا ہے، بسلسلہ ختم نبوت
ناموس صحابہ اور نظریہ پاکستان. تفصیل تو حضرت سید صاحب بیان فرمائیں گے. میں اشارے کرائے سے تھوڑی تھوڑی بات کہنا چاہوں گا. کیوں ضرورت محسوس ہو اور یہ ذہن بنا لیں یہ جلسہ نہیں، یہ روایتی کانفرنس نہیں جس طرح ہم کرتے ہیں. یہ کٹھ مقصود نہیں، بندے ہی حاضر کرنے مطلب نہیں. کونین کا رب گواہ ہے، مشن ہے، تحریک ہے، بہت بڑا مقصد ہے. اور ہم نے عزم کیا ہوا ہے کہ زندگی کے 4 دن اللہ نے دیے تو اس مشن کی منزل پر پہنچ کر دم لے لیں انشاءاللہ. اور پاکیزہ مشن میں سے پہلا مشن یہ ہے کہ وطن عزیز میں قادیانیوں کو اگرچہ کافر اقلیت قرار دلوایا گیا لیکن بہت سارا کام باقی ہے. مقام شکر ہے اس میں بھی میرے آبا کا حصہ اللہ کے فضل و کرم سے نمایا ہے. میرے جیسے ناخلف اس سرمائے کو سنبھال نہ پائے تو ہماری قسمت. ورنہ سب سے پہلے جس مرد درویش نے قذاب پنجاب، سمجھ گیا قذاب پنجاب مرزا غلام قادیانی کا پیچھا کیا تھا، وہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ تھے. اور جس بندے نے باقاعدہ امرتسر کی عیدگاہ میں سب سے پہلے مرزا غلام قادیانی سے مباہلہ کیا وہ مرد درویش بھی سید اسماعیل غزنوی اہل حدیث عالم تھا. جس بندے نے یہ فتویٰ تیار کیا مرزے کے کفر کا، یہ سوال نامہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے بنایا اور استاد بر صغیر شیخ القل فی القل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ انہوں نے اس میں فتویٰ لکھا. پھر پورے بر صغیر کے تمام مکاتب فکر کے سید علماء کے دستخط کروا کر مرزا غلام احمد قادیانی کے کافر ہونے پہ مہر لگائی تھی. پاکستان بن جانے کے بعد سب سے پہلے 1949 1949 2 سال ہوئے تھے پاکستان میں، تو سب سے پہلے جماعت کے ترجمان اور آخر میں مولانا محمد حنیف ندوی رحمت اللہ علیہ نے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہے، اس لیے یہاں بسنے والے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار کروایا جائے. 1949 میں سب سے پہلا مطالبہ یہ بھی مرد درویش مولانا حنیف ندوی رحمہ اللہ تھے. حضرات تھے تو وہ آباد تمہاری، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہمارے آبا نے اپنے حصے کا کام کیا. آپ کو اندازہ نہیں کہ بین الاقوامی قوت سامراج کس طرح میرے دیش کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے یہاں قادیانیوں کو پروموٹ کرنا اندازہ نہیں کر سکتا. آپ کو اندازہ ہی نہیں شاید اس بات کا. مرزائی دین کے بھی دشمن، وطن عزیز کے بھی دشمن. دین کے جس طرح دشمن اسی طرح پاکستان کے بھی دشمن ہیں. اور آپ نے دیکھا وقفے سے ابھی پچھلی حکومت میں کبھی معیشت کے نام میں، کبھی کسی مشیر کے نام میں، کبھی کسی حوالے سے مرزائیوں کو لایا گیا. شکر ہے قوم جاگ رہی تھی، قوم جاگ رہی تھی. بچت ہوئی
مگر یہاں تک معاملہ نہیں، ہم ملامت بصیرت کہتے ہیں کہ وطن عزیز کے تحفظ کے لیے مرزائیوں قادیانیوں کو لگام دینا وقت کی ضرورت ہے، اور ختم نبوت کا تحفظ ہر وطن عزیز میں بسنے والے مسلمان کا فرض ہے۔ ان میں سب سے بھاری ذمہ داری منہج اہل حدیث، حق پرست لوگ، صحیح دین کے حامل، قرآن اور حدیث سچی تعلیم کے ماننے والوں کا سب سے پہلا فریضہ ہے۔ ہم قوم کو اس کا شعور دینا چاہتے ہیں، رائے عامہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا نمبر آپ نے دیکھا ہماری بدقسمتی، پھر یہ دکھ بھی ہے کہ وطن عزیز کے قیام میں میرے آبا نے کس طرح حصہ لیا۔ وہ مجلس، وہ اجلاس جس میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو مسلم لیگ کا صدر بنایا گیا تھا، اس جلسے میں صدر استقبالیہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ حضرات، میرے آبا نے قدم قدم پہ قربانیاں دی، یہ دیش میرے آبا کی شہرت کے خون سے تعبیر شدہ ہے۔ جس مٹی پہ آپ نے قدم رکھا، یہ لاکھوں شہداء کے خون سے گنتی ہوئی مٹی، جس کے سینے پہ بیٹھ کے آج ہم نے نظریہ پاکستان کو بھلا کر یہاں میرا اللہ ہمیں معاف کر دے، آج حالات اتنے دور چلے گئے، حیا باختہ ماحول ہو گیا، عصمت فروشی کا انداز آ گیا، ڈسکنفینا اور بے لگام الیکٹرانک میڈیا نے قوم کی رہی صحیح کسر نکال کے رکھ دی۔ حوا کی بیٹی جسے کبھی چاند ہی دیکھا کرتا تھا، جسے کبھی سورج ہی دیکھا کرتا تھا، آج معاشرے میں اس طرح زینت بنایا کہ 20 اور 1000 کے کاروبار کے لیے حوا کی بیٹی کو چوک کو چوراہے میں تصویر بنا کے لٹکا کرتا۔ حضرات، کچھ عرصے سے جس طرح کے ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، پردہ نام کی چیز نہیں، عورتیں برملا میدان میں آ کر کہیں کہ جو ہماری مرضی ہم وہ کریں گے۔ چھوڑتا ہوں، میں دوست بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے اللہ، میرے آبا نے جب یہ ملک بنایا، اس پہ قربانیاں دی تو نعرہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ اے کاش لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ بنائے گئے ملک میں کروڑوں لوگوں کی گردنوں کا خون دے کر بنائے گئے ملک میں آج فحاشی اور یعنی اور یہاں تک حالات آ گئے، ایک آدمی اچھا بھلا آئے اور وہ کہے آؤ آزادی کے لیے جہاد کرنا، اور عورتیں بے مرد وہاں پہ میدان میں نکلے۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہم وارث ہیں، ہم محمدی کہلانے والے ہیں، ہم پہ فرض ہے انسلاب کے آگے دیوار بننا، ہمارا فرض ہے چھاتی تان کر ان طوفانوں کے ریلوں کا رخ دینا۔ اہل حدیث ہی ہوتا ہے جو طوفانوں میں بہ نہیں جاتا، طوفانوں کا رخ موڑ دیتا ہے۔ اہل حدیث امام ہوتا ہے، پیچھے نہیں چلتا، پیچھے چلایا کرتا ہے، مگر بائے مقامی متائے کارواں رہتا رہا، کارواں کے دل سے حساب سے گیا جاتا رہا۔ آہستہ آہستہ حالات نیچے کو گئے، اب مرکزی جمعیت اہل حدیث دوبارہ سے اٹھی، اپنی قیادت کے اعتماد اور اعتبار اور یقین کے بعد اور عزم صمیم لے کے ہم میدان میں نکلے۔ ڈویژن کانفرنسوں کے بعد دلی کانفرنسوں کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے تو سینوں پہ زخم برداشت کر لیے، ہم نے حوا کی بیٹی کو یہاں گھٹتے پٹتے چیختے چلاتے دیکھ لیا، ہماری آنکھوں نے دیکھا جو دیکھا ناقابل یقین تھا۔ سچی بات ہے، کلیجے چھلنی ہوئے لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیے گئے
میں دارالحکومت میں کوئی مسئلہ اٹھے اور ہمارے ایمان کا مرکز و محور اصحاب رسول اور اصحاب رسول میں سب سے افضل البشر نبیوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی عظمت اور شان کے خلاف وہ بکواس کرے جو کلمہ پڑھنے والا سن نہیں سکتا. مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب آپ بولا ہے، ہمارے اندر طوفان مچا ہوا ہے، ہمارے سینے میں آگ بڑھ رہی ہے. اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اپنی رائے محبت کر کے. اس لیے میں نے کہا یہ کارفز نہیں، کوئی اہل حدیث 15 اکتوبر کو اپنے گھر میں نہ رہے، جہاد سمجھ کے نکلو، طوفان کا رخ موڑنے کے لیے نکلو، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلو، ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے نکلو. انشاءاللہ فری کانفرنسوں کے بعد لاہور میں پاکستان لیول پہ، ورنہ ہم پنجاب لیول پہ بڑی کانفرنس کر کے رک جائیں گے اور انشاءاللہ پھر اسمبلی سے بل پاس کروائے بغیر واپس نہیں آئیں گے کہ ناموس صحابہ پہ قانون بنایا جائے جو زبان کھولے. جس طرح 95 قانون ہے توہین رسالت کا، صحابہ کی توہین کرنے والے کے لیے بھی قانون ہونا چاہیے. قانون کچھ ہونا چاہیے، کوئی اکھیوں ہونا چاہیے تاکہ کسی کو زبان کھولنے کی جرت نہ ہو. حضرات ہمارے اہداف میں ایک ہدف یہ ہے اور آخری ہدف ہمارا یہ ہے کہ یہ پاکستان ایک الگ ملک نہیں ہے، یہ سیکولر ریاست نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کی تجربہ کا نہیں ہے. یہ پاکستان جو بڑیاں تیریاں لاشاں تھے انہی قیمت کرنی تاریخی اور نظر رکھی بدمہ لگاتے، نہ دل لگاوی لوٹا کے، نہ مست ہوئی نہ لاشاں تھے، نہ رات گزاری سرنے میں، نہ دل لگاوی لاشاں کے. اٹھ پہرے دارا صدیاں تو آزاد ہوئے، یہ خادم دیگر منی نہ پھر آدیا تک برباد ہوئے. اس فضل عزیز کے نظریے کے لیے سینہ تان کے کھڑے ہوئے. جب تک وجود میں جان ہے، جسم میں جان ہے، خون کا ایک قطرہ بھی ہے، کونین کا رب کرا خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. کوئی ساتھ آئے نہ آئے تنہا لڑیں گے، محمدی پرچم کو لہراتے دم لیں گے، ناموس صحابہ کا تحفظ کر کے دم لیں گے، نظریہ پاکستان کو جگا کے دم لیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس نعرے کو بلند کر کے رہیں گے، اس نعرے کو دوبارہ زندہ کرتے رہیں گے. سیکولر لوگوں کے منہ پہ تھپڑ ماریں گے اور ان کے رخ تبدیل کر دیں گے انشاءاللہ. یہ اندھیر نگری زیادہ دیر نہیں چلنے دیں گے. ہم نے عزم کر لیا ہے. اب تک آپ کہتے تھے قدم بڑھاؤ، ہم نے دونوں قدم بڑھا دیے ہیں. اب آپ کے بس میں ہے، آپ کے سرے میں ہم آئے ہیں، بھیک مانگنے آئے ہیں، ختم نبوت کے تحفظ کی بھیک مانگنے آئے ہیں، جھولی پھیلا کر ناموس صحابہ کے تحفظ کی بھیک مانگنے آئے ہیں. اپنے دیش کے تحفظ اور نظریہ پاکستان کے تحفظ کی بھیک مانگنے آئے ہیں. مجھے بزرگوں سے، نوجوانوں سے، اپنے بیٹوں سے مکمل کبھی یقین ایقان اور ایمان ہے میرا انشاءاللہ یہ محمدی سپاہی اللہ کے فضل سے پیچھے نہیں رہیں گے. انشاءاللہ تھوڑا ٹھنڈا میرا سارا نعرہ تکبیر، جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد. پہلی گل ہے کہ نعرے کی لوڑ نہیں سی، جیڑی میں منگی سی ضمیر جھوٹے اندروں نکلے. انشاءاللہ تے مردانہ دے گندے بس نہیں کرے. بابا وکھرا وکھرا نہیں ہو پائیے کہ کلا دو یارہ نال بہانا، کلا ہونا ہے، کٹھے ہو رہے ہیں. میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، اس کی تفسیر پوری تشریح اگلا مانا. مجھے یقین ہے آپ احباب تانفذ سمجھ کے بھی جہاد سمجھ کر
کانفرنس سمجھ کے نہیں، تحفظ ختم نبوت کا فریضہ سمجھ کر، کانفرنس سمجھ کر نہیں، صدیق کی صداقت کے لیے ایک رات صدیق کے نام، ٹھیک ہے، ایک رات صدیق کے نام، ایک رات آمنہ کے در یتیم کے نام، ایک رات وطن عزیز کے نام، مغرب سے پہلے وہاں پہنچنا ہے اور پورے ساتھیوں کو لے کے جانا ہے، سنی مسلمانوں کو جگانا ہے، پھر ایوانوں کو ہلانا ہے اور ناموس صحابہ کا مل پاس کروانا ہے۔ سبحان ربک رب العزت